فلسطینی تنظیم حماس کی طرف سے اسرائیل پر کیے جانے والے غیر متوقع اور اچانک حملوں کے بعد سے مشرق وسطی میں صورتحال تشویشناک حد تک کشیدہ ہو گئی ہے۔ حماس اور اسرائیل فوجوں میں جنگ بندی کے بعد گھمسان کی جنگ جاری ہے۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف حماس نے اسرائیل کو مشکل میں ڈال رکھا ہے تو دوسری جانب یمن کے حوثی بھی اسرائیل کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں۔ حوثی اب تک اسرائیل کے 2 بحری جہاز اغوا کر کے عملے کو یرغمال بنا چکے ہیں۔ ایسے میں مشرق وسطی کی بحری صورتحال کے پیش نظر پاک بحریہ کے جہاز PNS طغرل کی خلیج عدن میں تعیناتی کر دی گئی۔ پاکستانی تجارتی جہازوں کو درپیش خطرات سے بچانے کے لیے پاک بحریہ نے PNS طغرل کو تعینات کیا ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق PNS طغرل کی تعیناتی کا مقصد پاکستانی تجارتی بحری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ پاک بحریہ کے جنگی بحری جہاز ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول پر باقاعدگی سے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پاک بحریہ سمندر میں امن و امان کے قیام کے لیے کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کے تحت بھی کام کرتی ہے اور خطے میں بحری امن و امان برقرار رکھنے کے حوالے سے اپنی قومی ذمہ داری سے بخوبی آگاہ ہے۔ دوسری جانب اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جاری 7 روزہ جنگ بندی ختم ہوتے ہی اسرائیلی فوج نے غزہ کے نہتے شہریوں پر وحشیانہ حملے شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں اب تک 32 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کا آغاز 24 نومبر سے ہوا تھا، جس میں 2 مرتبہ توسیع ہوئی اور جمعے کی صبح جنگ بندی کا وقت ختم ہو گیا، جس میں کوئی توسیع نہیں کی گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں 7 روز کی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد شمالی غزہ میں دھماکے اور فائرنگ کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ فلسطینی وزارت داخلہ کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی طیاروں نے غزہ پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس کے مشرق کے علاقے پر بمباری کی اور غزہ کے مغربی علاقے میں بھی بمباری کی جا رہی ہے، جبکہ غزہ پر اسرائیلی جاسوس طیارے نچلی پروازیں کر رہے ہیں۔ فلسطینی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں گھر کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ غزہ کے مختلف علاقوں میں شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے اسرائیلی فضائیہ کی غزہ پر بمباری سے کم از کم 32 فلسطینی شہریوں کے شہید ہونے کی تصدیق کی ہے، جس میں بچے بھی شامل ہیں۔ ادھر قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں غزہ میں جنگ بندی میں توسیع سے متعلق کسی فیصلے پر نہ پہنچنے اور جنگ بندی کے فوری بعد غزہ پر اسرائیلی جارحیت پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ قطری وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ جنگ بندی معاہدے کی بحالی کے لیے دونوں جانب سے مذاکرات جاری ہے، جبکہ قطر نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ وہ اپنے ثالث کاروں کے ساتھ ایک بار پھر انسانیت کے لیے جنگ میں وقفے کے اقدامات کے لیے پرعزم ہے۔ فلسطین کی صورتحال پر پاکستانی دفتر خارجہ کا کہنا تھا، پاکستان کو نہتے فلسطینیوں پر دوبارہ بمباری کے آغاز پر سخت مایوسی ہوئی ہے۔ پاکستان مستقل جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ عالمی برادری فلسطینیوں پر جاری بمباری روکنے کے لیے کردار ادا کرے۔ مصر، قطر اور امریکی ثالثی میں ہونے والے 7 روزہ عارضی جنگ بندی کے دوران دونوں طرف کے قیدیوں کو رہا کیا گیا، غزہ میں امدادی سامان بھیجا گیا اور زخمیوں کو طبی امداد دی گئی۔ اسرائیلی حکام نے معاہدے کے مطابق 63 فلسطینی خواتین اور 147 بچوں کو رہا کیا۔ حماس نے 105 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا۔ مصری حکام کے مطابق جنگ بندی کے دوران 2781 امدادی ٹرک رفح کراسنگ کے ذریعے غزہ میں داخل ہوئے۔